یہ بتائیں سیر صاحبہ کہ ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی کا موقف آج یہ رہا کہ ہم نے ملاقات کرنی تھی عمران خان صاحب سے، تو اس پہ بھی مشاورت کرنی تھی، یہ منرلز اینڈ مائنز والا ترمیمی بل ہے، ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، تو ہم اس پر کیسے اس کو کنکلوڈ کریں؟ آپ کے خیال میں یہ ملاقات ہو جانی چاہیے تھی آج، جو پچھلے کئی ہفتے سے نہیں ہو پا رہی بلکہ کئی مہینوں سے؟ دیکھیں بات یہ کہ ان کے یہاں تو ملاقاتیں بھی اب تنازع بن چکا ہے، کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا، کس کی آنیاں ہے کس کی جانیاں ہے، کس کی پرمیشن ہے کس کی لسٹ میں نام ہے، ہمیں تو خود اب سمجھ نہیں آتا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے، یہ آپس میں طے کر لیں۔ اور باقی یہ کہ جتنے ان کے معاملات ہیں جب یہ جاتے ہیں ملنے تو ایک ہی دفعہ لسٹ لے کے لے جایا کریں گے، جی ان کو روز کے روز پتہ لگتا ہے آج ہم نے جو ہے یہ پوچھنا ہے، اور میں اس کا مطلب ہے کہ باقی جو قیادت ہے وہ ٹوٹلی irrelevant ہے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی یا فیصلہ سازی کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اب میں اس پہ کیا کہہ سکوں، لیکن بہرحال ہم پیپلز پارٹی اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی کہ کسی کے بھی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو سلب کیا جائے۔ باقی حکومت کی اپنی ادائیں ہیں، اپنی اٹکیلیاں ہیں، وہ جیسے مرضی اٹکیلیاں، واہ اٹکیلیاں۔ لیکن مستقل صاحب اس وقت جو پی ایم ایل این ہے ان کی خوشی اور مسکراہٹ چہرے پر چھپائے نہیں چھپتی، جو پی ٹی آئی کے اندر ہو رہا ہے، اندر آپس میں لڑ رہے ہیں، فلاں کا نام نہیں تھا، فلاں کمپرومائزڈ ہے، فلاں جو ہے وہ کہیں اور سے ہدایات لے کے ملنے چلا گیا ہے، جب پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ لڑ رہی ہو تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا خوش ہونا تو نیچرل بات ہے۔ اسد بھائی پہلی بات ہم نہیں خوش ہوتے، ہم کسی کی لڑائی سے خوش نہیں، میں تو اسد آج صدمے میں ہوں کہ آج یوم دستور تھا، یوم دستور یعنی وہ دن جس دن ہم نے کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کا کم سے کم اپنا عہد دفاع کرنا ہے، جس دن ہم نے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو دینا ہے، اور آج کورم پورا نہیں تھا۔ یہ تو وہ جو ایک میلہ دیکھنے چلی گئی نا، وہ پوری وزراء کی فوج اور وہ پورا میلہ لے کے گئے، کچھ اور ایگریمنٹس لے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ تو ہمارے پاس ویسے بھی پتہ نہیں 10,000 سے زیادہ ایم او یوز ہیں جی۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے۔ میلہ دیکھنے کے کون کس کی بات کریں؟ بس یہ کہ ادھر سے ادھر آنی ہے، گھوم پھر رہے نا، گھوم پھر رہے، وزیر اعظم کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے، بیلاروس کے دورے کی بات کریں، بیلاروس ایک وزیر اعظم نے جانا ہے، ایک پوری فوج در فوج جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی ذمہ داری ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ آج ہم نے کوئی صاحب تھے میرے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ جی انتہائی ضروری لوگوں کو لے کر گئے ہیں، انتہائی ضروری، انتہائی پارلیمان میں انتہائی غیر ضروری لوگ بھی نہیں ہیں، کیا ہو رہا ہے، پارلیمان خالی ہے، دورے پہ دورہ کر رہے ہیں، ان کی آنیاں دیکھیں، ان کی جانیاں دیکھیں، ٹکا ان کو کوئی دے نہیں پا رہا، ان کا جو ہے لیٹے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے۔ آپ جو دیکھیں جو انہوں نے حالات کیا ہے گندم کا اور کسان کا کیا حال ہے، آپ نے تو میری دکھتی رکھ پہ آپ یہ کسان ہے نا، سیر کامران صاحبہ خود گندم اگائی ہے انہوں نے، کتنے میں آپ کو پڑی ہے، کتنے میں آپ نے بیچی ہے، کیا حالات ہے؟ میرا جو خرچہ آیا ہے وہ 3200 آیا ہے اور میں نے 2400 میں سیل کیا، اس لیے کہ میرے پاس رکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم تو کوئی ذخیرہ اندوز تو ہے نہیں۔ 3200 روپیہ فی من آپ کی اس پہ کاسٹ آئی ہے جی، اور آپ نے 24 روپے فی من میں بیچی ہے۔ اس لیے کہ میری بات نہیں ہے، جو بیچارے ہاری ہیں وہ تو سارا سال محنت کرتے ہیں، 5 مہینے 6 مہینے گندم کا انتظار کرتے ہیں، وہ ان کو تو چاہیے، اگر ان کو بھی پیسے نہ ملیں وہ کس طریقے سے اپنے قرضے اتاریں گے، وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو کچھ کھلائیں گے؟ تو یہ اتنا پریشر تھا کہ ہاؤ وڈ وی سسٹین اگر ہم اس کو رکھیں۔ ہاں یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں جو ان کی ایلیٹ خلاف ہے، شاید صاحب دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ پچھلے سال کا ابھی تک رونا رو رہے ہیں کہ وہ 3900 مقرر کی تھی اپنا 140 کے قیمت پنجاب نے، اور 4000 کی تھی سندھ والوں نے، اور 2200 روپے اور 2000 روپے لوگوں نے سڑکوں پہ رکھ کے بھیجی۔ وہی کسان بیچارہ آج پھر آپ مجھے احتشام صاحب مجھے بتانے دیں پچھلے سال کیا ہوا ہے۔ پچھلے سال ہم نے بڑی محنت کی اور یہ سوچ کے کہ گورنمنٹ نے آپ کو ایک سپورٹ پرائز دی، سب نے گندم لگائی، گندم کی بہت اچھی کراپ ہوئی، انہوں نے یوکرین سے انفیریئر کوالٹی انفیکٹڈ گندم منگوائی اور اس کو رکھ لیا گوداموں میں، اور کسانوں کی گندم جو ہے نا وہ سڑکوں پہ رل گئی، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی 2200 کوئی 2100، یعنی ایک عام ہاری کسان جس کی چند ایکڑ زمین ہے وہ کس طریقے سے اتنا برڈن۔ آپ کی کاسٹ کیوں بڑھی ہے؟ آپ کو پانی نہیں ملا یا آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی ایلڈ کم ہوئی؟ جی کاسٹ اس لیے بڑی کہ گورنمنٹ کا ایک اور فیلئر ہے، گورنمنٹ کا ایک اور فیلئر ہے، یہ فرٹیلائزر کی پرائس کو ریگولیٹ نہیں کرتے۔ اچھا ایک منٹ، جو ڈی اے پی 2021 کے اندر 4500 کی آپ کو ملتی تھی،
وہ اب آپ کو جا کے ملتی ہے 13,500 14,000 کی. جو آپ کو یوریا ملتی تھی 1,400 کی, وہ یوریا اب آپ کو ملتی ہے 6,000 7,000 کی. ٹھیک ہے, جب آپ کی اچھا آپ کو سیڈ ہم نے پنجاب سیڈ کارپوریشن سے خریدا ہے 8,500 روپے کا. ٹھیک ہے, ہم گندم بیچ رہے ہیں 2,400. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی, ڈیزل کی پرائس بڑھی. ٹھیک ہے, آپ کا نہری پانی مل رہا ہے آپ کو؟ نہری پانی, ہمیں پانی نہیں ملا. پانی نہ ملنے کی وجہ سے ایک اور نقصان یہ ہوا کہ ییلڈ کم ہو گئی. اچھا, جو پچھلے سال ییلڈ تھی ہماری بہت اچھی تھی. پچھلے سال ہماری ییلڈ 50+ تھی. اس سال ہماری ییلڈ جو ہے وہ 30 سے نیچے ہے. اچھا, ہمیں ییلڈ کم ہو گئی, لاس اور بڑھ گیا. ٹھیک ہے, ابھی ہم اسے زمین کی کاسٹ نہیں ڈال رہے کیونکہ زمین تو اپنی ہے. تو یہ ایک انتہائی ڈیزاسٹرس پالیسیز ہے. خالی یہ ایک گندم کی بات نہیں کریں, انہوں نے جو کاٹن ہے اس پہ, جو ڈومیسٹک ہے اس پہ 18% سیلز ٹیکس لگا دیا, اور جو امپورٹڈ ہے کاٹن اینڈ کاٹن یارن اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو یہ امپورٹ مافیا ہے نا. صاحب ملک کے مسائل تو یہ ہیں, جب کیرولا کی کراپ آئی تو انہوں نے ایڈیبل آئل امپورٹ کر لیا. اسد بھائی, اگر ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا, یہ عوام کے ووٹ لے کے آتے تو ان کو کوئی فکر ہوتی. ان میں نہ ان کو عوام کی فکر ہے, نہ ان میں کوئی صلاحیت ہے, نہ کوئی ان میں قابلیت ہے. چون کا مربع کٹھا ہے مصلحت کی بنیاد پہ, مصلحت کی یہ بنیاد پہ یہ کٹھے ہیں. میری بہن لیٹ می کمپلیٹ پلیز. ایک کمنٹ پھر آپ جواب دے دیے گا کہ 2022 میں بھی تربیلا بند کر دیا تھا انہوں نے جی, 1.5 مہینہ ہمیں 2022 سے بھی پانی نہیں ملا تھا, تب بھی یہی ہمیں کرائسس فیس کرنا پڑا. دیکھیں بات یہ کہ ہم لوگ مجبور تھے ہارویسٹنگ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم وی آر کاٹن رچ ایریا. ہم نے کہا جی کاٹن لگانی ہے, پانی نہیں ہے ہمارے پاس, کاٹن لگانے کے لیے پانی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں تو ٹوٹلی بیک بون کہتے ہیں, ہمارے 80% لوگ سندھ کے اندر ان کا پیشہ زراعت کے ساتھ ہے. آپ صرف ہمیں نہیں بولیں, ہمارے وہ جو ہاری ہیں کسان ہیں 50% کا شیئر ہوتا ہے ہمارا. میں آپ کو ایک بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ایگریکلچر کو سپورٹ کیا جائے نا, آپ کو IMF کی بھی ضرورت نہیں ہے. وی کوڈ بی دا فوڈ باسکٹ فار دا ریجن. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آج ہمارے ہرے بھرے کھیت بنجر کر کے ریگستان آباد کرنے چلے. یعنی آپ کا ریگستان تو آباد ہوگا یہ نہیں ہوگا, آپ نے ہمارے پانی کے حق کو بھی تختہ دار پہ لٹکا دیا ہے. تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, ان کو سوچ سمجھ ہے یا نہیں ہے کہ پاکستان کو قید زدہ بنانا چاہتے ہیں. زرداری صاحب پہلے مان گئے تھے اور اب آج دیکھیں, پہلی بات یہ کہ اگر کوئی بھی آئین کو سمجھتا ہے, صدر پاکستان کے پاس ایک بریفنگ ہوئی ہے SIFC کی. انہوں نے یہ تو کہا تھا نا کہ یہ خوشائند ہے, زبردست ہے, جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے. انہوں نے سٹیٹمنٹ تو دی تھی. آپ کو کیا پتہ ہے بریفنگ میں انہوں نے کیا بتایا تھا کہ ہمارے پاس پانی کی کیا سورسز ہوں گی, ہم سیلاب کے پانی کو کیسے جمع کریں گے. ابھی بتائیں کہ جو سیلاب کا پانی آپ کہہ رہے ہیں ہم نہر نکالیں گے, نہر آپ نکالو گے, سیلاب تو 2 مہینے آیا, تو آپ کی کیا نہیں, صدر کی اتھارٹی نہیں ہے اپروول دینے کی. صدر کے پاس کوئی اتھارٹی ہے, خوشائند تو قرار دیا تھا نا انہوں نے. دیکھیں آپ نے جو بریفنگ دی اس کے اندر کسی ریمارک کو آپ نے کیسے اس کو نہیں. اور ایک منٹ, جب ایوان میں جب پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا, کیا صدر مملکت نے کیٹیگوریکلی نہیں کہا؟ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کی, انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ متنازع, انہوں نے کہا یک طرفہ. وہی تو کہہ رہی ہے PMLN کی آفٹر تھاٹ ہے, اس کو مان کے آج آپ